بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يستقیم قضاء الحوائج الا بثلاث، حاجت روائی تین چیزوں کے بغیر پائیدار نہیں ہوتی۔ باستصغارها لتعظم، اسے چھوٹا سمجھا جائے تاکہ وہ بڑی قرار پائے۔ وَبِاسْتِكْمَامِهَا لِتَظْهَرَ، اسے چھپایا جائے تاکہ وہ خود بخود ظاہر ہو۔ وَبِتَعْجِيلِهَا لِتَهْنُوَ، اس میں جلدی کی جائے تاکہ وہ خوشگوار ہو۔ کسی مومن کی، کسی مسلمان کی، کسی بھی انسان کی حاجت روائی کرنا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ آداب اسلامی میں سے ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ حوائج الناس الیکم من نعم اللہ علیکم، کہ لوگوں کا تمہاری طرف اپنی احتیاج لے کر آنا یہ اللہ کی تمہارے اوپر نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ لوگ تمہارے محتاج ہیں۔ محتاج سے مراد کوئی بھی ضرورت، محتاج سے مراد یہ نہیں حتماً وہ کوئی آٹا مانگنے آئے، پیسے مانگنے آئے، کوئی بھی اس کی ضرورت ہو۔ ایک انسان کی دوسرے انسان سے بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے جی میں نے چیز لینی ہے، آپ کو سمجھ ہے میرے ساتھ چلے لے کر دیں، یہ بھی احتیاج ہے۔ اس کو کسی مسئلہ شرعی کا علم نہیں ہے، وہ آپ سے پوچھنے آتا ہے، یہ بھی احتیاج ہے۔ اس کو کہیں سے حق وصول نہیں ہو رہا، آپ کے پاس آتا ہے کہ جی آپ اگر میرے ساتھ چلیں میرا حق مجھے مل جائے گا، یہ احتیاج ہے۔ خلاصہ جیسے لوگ سیاسیوں کے پاس نوکریاں لینے جاتے ہیں، تبادلے کرانے جاتے ہیں، الی آخرہ، بشرطے کہ غلط کام نہ ہو۔ آداب اسلامی میں سے یہ ہے کہ جب بھی کوئی حاجت مند، جب بھی کوئی ضرورت مند تمہارے پاس آئے، اس کی جس حد تک تم کر سکتے ہو اس کی حاجت روائی کرو۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام اس فرمان ذیشان میں بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تو نے جس بندے کی حاجت روائی کی ہے، جس بندے کی ضرورت کو پورا کیا ہے، تیرا یہ عمل تام ہو، یستقیم ہو یعنی پائیدار، استقامت، مضبوط، پائیدار، اچھا، بالفاظ دیگر اگر تو چاہتا ہے کہ تیری یہ حاجت روائی اللہ کی بارگاہ میں منظور ہو، اس کو شرف قبولیت ملے، امیر المومنین تین نسخے اس کے لیے بیان فرما رہے ہیں کہ جب بھی تو کسی دوسرے انسان کی حاجت روائی کر تو وہاں ان تین چیزوں پر عمل کر۔ جب تو ان تین چیزوں پر عمل کر کے اس کی ضرورت پوری کرے گا، اس کی حاجت روائی کرے گا، تیرا یہ عمل پائیدار ہوگا، مضبوط ہوگا، عند اللہ مقبول ہوگا۔ وہ نسخے کیا ہیں؟ امیر المومنین نے خود ارشاد فرماتے ہیں لا یستقیم قضاء الحوائج، حاجت روائی، لوگوں کی ضرورت
پورا کرنا، ان کی حاجات، وہ جو بھی آپ کے پاس ریکویسٹ لے کر آپ نے وہ پوری کی ہے، وہ پائیدار نہیں ہوتی، مضبوط نہیں ہوتی، مقبول نہیں ہوتی، الا بثلاث، مگر تین چیزیں۔ یہ تین چیزیں اگر تیرے اس حاجت روائی میں ہیں، تیرا وہ عمل پائیدار ہے، مضبوط ہے، اللہ اس کو قبول کرے گا۔ اچھا، وہ کام کون سے ہیں؟ پوری توجہ، ہم میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی کے کام آتا ہی آتا ہے، کوئی زیادہ کوئی تھوڑا۔ وہ تین نسخے کہ اپنے، اگر آپ اس عمل کو اللہ کے بارگاہ میں قبول کروانا چاہتے ہیں، ثواب لینا چاہتے ہیں، یہ تین نسخے۔ نمبر ایک، بے استصغارہا، چاہے تو نے اس کا کوئی بہت بڑا کام بھی کیوں کیا ہو، تو اس کو چھوٹا سمجھ۔ ہمارے ہاں ہم لوگ بدبختی سے اس کا شکار ہیں کہ ذرہ سا بھی کسی کا معمولی سا کام کر دیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں اس کا کتنا بڑا کام کر دیا ہے۔ یہ ہمارے رواج ہے، ہم لوگ سب اس کا شکار ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اگر تو حاجت روائی کو پائیدار کرنا چاہتا ہے، بارگاہ الہی میں مقبول کرنا چاہتا ہے، اس کا پہلا نسخہ باستصغارہا، تو اس حاجت کو چھوٹا سمجھ، چاہے جتنا بڑا کام ہے تو یہ سمجھ کہ یہ معمولی سا ہے۔ جس کو تو معمولی سمجھے گا اپنے کاغذوں میں، لتعظما، تاکہ وہ بڑی قرار پائے، تو بارگاہ الہی میں کہے کہ یا اللہ تیرے اس بندے کا تیری دی ہوئی توفیق سے میں نے یہ چھوٹا سا کام کر دیا ہے، جس کو تو چھوٹا سمجھے گا لتعظما، پھر اس کا کام ہے وہ اس کو بڑا بنا کے پیش کرے۔ تو بس پہلا نسخہ کسی کی حاجت روائی کو یہ نہ کہنا کہ میں نے اس کا بہت بڑا کام کیا ہے، تم یہ کہو کہ بس ایک چھوٹی سی میں نے خدمت کی ہے جو اللہ نے مجھے توفیق دی، تو اس کو چھوٹا سمجھ، لتعظما، وہ خود بخود بڑی بن کے ہوگی، سامنے آئے گی۔ دوسرا نسخہ، وَبِاسْتِكْمَامِهَا، اس حاجت کو چھپاؤ، پوشیدہ رکھو، لِتَظْهَرَ، وہ خود بخود ظاہر ہو۔ میں نے کسی کا کام کیا، دفتر سے گھر آنے تک راستے میں 20 بندوں کو بتاؤں گا، وہ فلاں بندہ آیا تھا اس کا کام کرنے گیا تھا، فلاں بندہ آیا تھا اس کا کام کرنے گیا تھا، اور پھر جہاں محفل میں بیٹھوں پھر بھی میں نے فلاں کا یہ کام کیا۔ یعنی چھوٹا سا کام یا بڑا کام کیا ہے تو خود ہم لوگ، ہمارے معاشرہ کیا ہے کہ ہم خود اس کی شہرت کرتے ہیں، میں نے فلاں کا یہ کام کیا، میں نے فلاں کا یہ کام کیا۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ نام استکمامہا، استکمام یعنی چھپانا، تو کسی کو نہ بتا کہ میں نے کس کا کام کیا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نیکی چھپ کر کر جائے۔ تیرے پاس ایک بندہ آیا اپنی حاجت لے کر، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے تو نے اس کی حاجت روائی کی ہے، اب تو اس کو چھپا، خود اعلان نہ کر کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا۔ جب تو چھپائے گا لتظہرا، وہ خود بخود ظاہر ہوگی۔ تو اللہ کے لیے جب کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کرے گا اور وہ بھی چھپا کر، پھر اللہ اس کو خود ظاہر کرے گا۔ یا ہمارے ہاں ظاہر اس بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی کا کام ہو جائے تو ہمارے معاشرے میں، ہماری محافل میں لوگ اس سوچ میں ہوتے ہیں یار اس کا یہ کام کیسے ہوا ہے، وہ خود بخود اپنی طرف سے تحقیق اور جستجو پہ لگ جاتے ہیں یہ کام اس کا ہوا کیسے، تو نہ بتا خود بخود پتہ چل جائے گا۔ اور تیسرا نسخہ یہ ہے وَبِتَعْجِيلِهَا، اجرت کہتے ہیں جلدی کو۔ بندہ تیرے پاس آیا کہ جناب یہ میری حاجت ہے،
تو اس کی حاجت روائی کر سکتا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں پھر اس کو ٹال نہیں، شام کو آنا، صبح آنا، اگلے ہفتے آنا، مہینے بعد آنا، اگر تو اس کا کام کر سکتا ہے تو امیر المومنین فرماتے ہیں وَبِتَعْجِيلِهَا، پھر جلدی کر، تو جتنا جلدی اس کا کام کرے گا لِتَحْنَا، وہ خوشگوار، اس کے دل میں تیری عزت اتنی زیادہ ہوگی۔ بھئی ایک کام ہے، اب ہٹ کر، ویسے عام اوقلا کی محفل میں بیٹھے ہیں، آپ خود سوچ رہے ہیں، ایک کام ہے، ایک آدمی سے آپ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ اس کام کو چاہے تو ابھی بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ آمدن ابھی نہیں کر رہا، چکر پہ چکر لگوا رہا ہے، چکر پہ چکر لگوا رہا ہے، جب مہینے دو مہینے بعد کرے گا تو اس بندے کی جو حاجت مند تھا اس کے دل میں اس کی وہ قدر نہ ہوگی کہ جو قدر اس لحاظ سے ہے کہ اگر ادھر یہ ضرورت حاجت کو بیان کرتا اور وہ کہتا آؤ چلتے ہیں تیرا کام کرا دیتے ہیں۔ یہ فلسفہ ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ تو نے جس کی حاجت روائی کی، جس کی ضرورت کو پورا کیا، جس کا کوئی کام کیا ہے، تو اس کا تیسرا نسخہ یہ ہے قبولیت کا بِتَعْجِيلِهَا، کہ اس میں جلدی کی جائے، یعنی تیرے امکان میں جتنا جلدی تو کسی کا کام کرا سکتا ہے، اس کی حاجت پوری کر سکتا ہے، وہ جلدی کر۔ کیوں؟ لِتَحْنَا، تاکہ وہ خوشگوار ہو، مراد یعنی اس کے دل میں تیری محبت اتنی زیادہ اٹھے گی، وہ تجھے اتنی زیادہ دعائیں دے گا جتنا تو اس کا کام کرے گا۔ اب اگر اس کا الٹ نکال لیں، کیا کہ اگر تو نے کسی کا چھوٹا سا کام کیا اور اس کو بڑا بنا کے پیش کرتا ہے، یا کسی کی حاجت کو پوری کی اور پھر خود ہی اس کا بنفس نفیس تو اشتہار بنا ہوا ہے کہ میں نے فلاں کا یہ کام کر دیا، یا کام تو کیا ہے لیکن اس بیچارے کو ذلیل کر کے، خوار کر کے، چکر لگوا کے، اس فرمان کی روشنی میں پھر وہ پائیدار نہیں ہے، پھر اس کی مرضی وہ قبول کرے نہ کرے، لیکن اس کا برعکس ہوگا، امیر کائنات کی نظر میں تیری حاجت روائی پائیدار ہوگی۔ اس پائیداری کا مطلب واضح ہے کہ یعنی بارگاہ الہی میں وہ انشاءاللہ مقبول ہوگی۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، یہ فرمان مبارک پیشین گوئی ہے۔ امیر المومنین آنے والے حالات کے متعلق کچھ بیان فرما رہے ہیں، اور آج 2021 میں جب ہم بیٹھے ہیں، اگر ہم میں سے ہر شخص تنہائی میں بیٹھ کر امیر المومنین کے اس فرمان کو سوچے تو اس کو یقین آ جائے گا کہ مولا نے یہ سب کچھ آج کے دور کے لیے بیان فرمایا تھا، چونکہ اس وقت جس معاشرے میں ہم ہیں، امیر المومنین کے یہ فرمان 100% اس پر صادق آ رہے ہیں، 100%۔ میں کوشش کروں گا اس کو ایک ایک کر کے اس کی وضاحت کریں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ خوب، فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، جیسے میں نے گزارش کی اس فرمان مبارک میں امیر المومنین در حقیقت آنے والے زمانے کی پیشین گوئی فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا۔ اچھا جی، اب ایک ایک جملہ سمجھنا ہے، لطف آئے گا۔ لا يقرب فیہ الا الماحل
माहिल उस शख्स को कहा जाता है जो किसी के सामने किसी के उयूब बयान करे, जिसको हम कहते हैं चुगलियां खाए। जो बात इधर देखी कि मैंने किसी के बारे में फर्ज करो कोई मनफी कमेंट दिया है, तो वो जाकर उस बंदे को कहे कि फलां ने तेरे बारे में ये कहा है, फलां ने तेरे बारे में ये कहा है। आम तौर पर ये लोग जो दरबारी होते हैं, जो बादशाहों का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, आज के दौर में जो सदर, वजीर आजम, वजीर आला के करीब होना चाहते हैं, जो वजीरों मुशीरों का कुर्ब चाहते हैं, जो जिस सतह लेवल का बंदा है, ये वो लोग करते हैं कि वहां बैठकर दूसरों के उयूब बयान करते हैं, लोगों की चुगलियां करते हैं। मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि हम इसके करीब हो जाएं, हमें ये अपना मुखलिस समझे। इस दौर में कौन सा ऐसा गांव, ऐसा शहर है जहां ऐसे लोग नहीं हैं? और बाहर महफिलों में जब बैठे होते हम कहते नहीं फुला बंदा जी बस फुला बंदे के 24 घंटे कान भरता रहता है इसलिए वो उसके करीब है। अमीरुल मोमिनीन 1400 साल पहले पेशीन गोई करके गए हैं। हक तो ये था कि सदर है या वजीर आलम या कोई भी है, उसकी कैबिनेट में वो लोग होते जो मेरिट पर होते। इलाके का सरदार है, इलाके का अफसर है, इलाके का वडेरा है, उसके करीब वो बंदा होता जो हक गो, हक सच कहने वाला होता। लेकिन मुआशरे में हम देखते हैं कि वही लोग उन सीटों पर हैं जो कान भरने वाले हैं, जो दूसरों की ऐबजोई करने वाले हैं, जो चुगलियां खाने वाले हैं। अमीर कायनात ने पहले ही फरमा दिया, याती अलन्ना से जमानुन, लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा। पहले फरमा गए। अच्छा जी, क्या होगा? ला युकर्रबु फीहि, कि उसमें बादशाहों का, दरबारों का या उस सतह के वडेरे का, किसी भी इदारे के सरबराह का जो करीब, लायुबर यानी के करीब होना, कुर्बा से है, लायुकर्रब यानी करीब नहीं होगा, मगर इल्लल माहिल, मगर वो शख्स जो लोगों के उयूब को बयान करता है। सरबराहे इदारे का करीबी वो होगा जो दूसरे लोगों के उयूब उस सरबराह के सामने पेश करे, वो जिस लेवल का भी सरबराह हो और जिस सतह का भी हो। फरमाया एक जमाना आएगा कि वहां सरबराहों के कुर्बत का मेयार मेरिट नहीं होगा, अहलियत नहीं होगी। उनके करीब कौन होंगे? जो माहिल, जो दूसरों को ऐब उसके सामने बैठकर बयान करते होंगे, वही जिनको आप खुशामदी कह लें, जुगलखोर कह लें, यह लोग होंगे। अच्छा, ये निशानी है जो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। दूसरा, अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, ला युज़र्रफु फीहि इल्लल फाजिर। युज़र्रफ ज़रीफ यानी खुश मिजाक, मजाक, मजाहिया, जिसको आप कहते हैं साहिबे ज़र्फ, ज़राफत। ला युज़र्रफु फीहि इल्लल फाजिर, खुश मजाक, साहिबे ज़राफत, जिसको आप लतीफ़ा कह सकें, हंसाने वाला, नहीं होगा इल्लल फाजिर, मगर ये कि वो फासिक फाजिर। ये लफ्जी तर्जुमा हो गया। मुरादी तर्जुमा क्या है? यानी लोगों पर ऐसा जमाना आएगा कि उस बंदे को वो खुश मजाक समझेंगे, वो कहेंगे माशाल्लाह जी बड़े अच्छे लतीफे सुनाता है, बड़ा साहिबे ज़राफत आदमी है, बड़ा प्यारा आदमी है। फरमाते हैं हालांकि वो फासिक फाजिर होगा। लोग फासिक फाजिर शख्स को खुश मजाक समझेंगे, ऐसा जमाना आएगा।
2 نشانیاں ہو گئیں۔ تیسری نشانی فرماتے ہیں وَلَا يُضَعَّفُ فِيهِ إِلَّا الْمُنصِفُ، جو شخص انصاف پسند ہوگا، جو عدالت کی بات کرتا ہوگا، جو حق کا ساتھی ہوگا، وہ بندہ کمزور ہوگا۔ لا يُضَعَّفُ یعنی اس زمانے میں ضعیف نہیں ہوگا، کمزور نہیں ہوگا، مگر منصف یعنی جو انصاف اور عدالت طلب ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو بندہ بھی انصاف کی بات کرتا ہے معاشرے میں وہ کمزور ہے، اور جو غلط بیانی کرتا ہے، باطل کا ساتھ دیتا ہے، حق کی مخالفت کرتا ہے، وہ بندہ طاقتور ہے۔ جو بندہ اللہ کی طرف دعوت دے ہمارے معاشرے میں، وہ ضعیف ہے، وہ کمزور ہے، اس کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جو بندہ اہل باطل ہے، اب باطل کی تفصیل بہت ہے، جو بھی خلاف حق ہو، خلاف دعوت توحید ہو، خلاف دعوت قرآن ہو، خلاف دعوت فرامین آئمہ ہو، سب باطل ہے۔ فرماتے ہیں ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں منصف، انصاف پسند، عادل شخص، حق کا ساتھ دینے والا، وہ شخص کمزور سمجھا جائے گا، اس کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے کوئی تیار نہ ہوگا۔ یہ تیسری نشانی۔ چوتھی نشانی یعدون الصدقۃ فیہ غرما، غرم کہتے ہیں ٹیکس کو، غرم کہتے ہیں بوجھ کو۔ ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے کے لوگ صدقہ کو، یہ جو صدقہ خیرات ہے، اس کو غرم، ٹیکس سمجھیں گے، خسارہ سمجھیں گے، احسان سمجھیں گے۔ یعنی اگر کوئی بندہ صدقہ دیتا ہے، ذرا غور کرنا، گندم اٹھائی ہے اور اس نے زکوٰۃ دینی ہے، سال بھر کے خرچے نکال کر بچاتا ہے، خمس دینا ہے، تو وہ بندہ عبادت کی بجائے اس کو خسارہ، وہ سمجھتا ہے کہ یہ خسارہ ہے، یہ بوجھ ہے، یہ ٹیکس ہے، وہ اس کو عبادت نہیں سمجھتا بلکہ غرم، ٹیکس اور خسارہ۔ حالانکہ جو دیتا ہے وہ اس کے رزق میں زیادتی کا سبب ہے، وہ تو نفع ہی نفع ہے، لیکن ایک زمانہ آئے گا جو اس نفع کو خسارہ سمجھے گا۔ آج معاشرہ اور ماحول ہمارے سامنے ہے۔ فرماتے ہیں وَصِلَةَ الرَّحِمِ مَنًّا، صلہ رحمی کرنا۔ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، پانچویں نشانی، اس زمانے میں کیا ہوگا؟ لوگ صلہ رحمی کو احسان سمجھیں گے۔ ماں باپ کو مل کر آ گئے، راستے میں 20 بندوں کو بتائے گا میں اپنے ماں باپ کو ملنے گیا تھا، کسی چھوٹے بھائی کو ملنے گیا ہے، بھائی کو ملنے گیا ہے، مومن کو ملنے گیا ہے، رشتہ دار کو ملنے گیا ہے، کوئی بھی ایسا کام جو صلہ رحمی میں آتا ہے وہ اس کو من احسان سمجھے گا کہ میرا بڑا احسان ہے کہ میں بہن کے گھر گیا ہوں، میرا بڑا احسان ہے کہ میں بھائی کو ملنے گیا ہوں، میرا بڑا احسان ہے کہ میں کسی رشتہ دار کے پاس گیا ہوں۔ یعنی وہ زمان آئے گا کہ وہ صلہ رحمی کو واجب سمجھنے، عبادت سمجھنے کی بجائے منن، احسان سمجھے گا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی بڑا احسان کر دیا ہے رشتہ دار پر، کسی پر، کہ جس کے ساتھ میں نے یہ نیکی کی ہے۔ 5 ہو گئے۔ نمبر 6 وَالْعِبَادَةَ اسْتِطَالَةً عَلَى النَّاسِ، استطالہ تفضل، یعنی اس کو اپنے لیے برتری قرار دینا، باعث فضیلت، بڑائی جس کو کہتے ہیں۔
لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ عبادت کو لوگوں پر استطالا، یعنی اپنا تفوق، نماز پڑھی ہے تو وہ یہ سمجھے گا کہ چونکہ میں نے نماز پڑھ لیا ہے اب باقی ان سب لوگوں سے میں برتر ہوں، میری فضیلت زیادہ ہے، خمس ادا کر دیا تو وہ اس کو اپنے لیے باعث فضیلت، کہ اب باقی لوگ نہیں دیتے میں زکوٰۃ دے دی الی آخری۔ یعنی مراد کیا ہے کہ وہ عبادت کو قربتاً الی اللہ کی بجائے اس زمانے کے لوگوں پر جتلانے کے لیے کہ ہم عبادت کرتے ہیں لہذا ہم تمہارے سے برتر ہیں، تمہارے سے بہتر ہیں، ہماری فضیلت زیادہ ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ عبادت کو اس میں شمار کریں گے۔ اور آج ہم لوگ جتنے بھی ہیں تھوڑا سا اس کا تجزیہ کریں تو امیر کائنات کا ایک ایک لفظ آج اس دور میں بھی 100% سچ ثابت ہو رہا ہے، اور سچ ہے اور حق ہے، اور آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ بس اب ترتیب سے چلنا۔ مولا نے کیا پیشین گوئی فرمائی؟ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، نمبر 1 عیب جو شخص، چغل خور، وہ سربراہوں کا قریبی ہوگا۔ نمبر 2 جو فاسق فاجر ہے اس کو خوش مذاق، یعنی وہ گھنٹوں کے گھنٹوں جھوٹ بول بول کر لوگوں کو ہنسا رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں زبردست جی، یہ ماشاءاللہ جی بڑا خوش مذاق آدمی ہے، جھوٹ بولنا فسق ہے، یہ فجور ہے۔ نمبر 3 وہ زمانہ آئے گا کہ اس میں انصاف پسند بندے ضعیف کمزور ہوں گے۔ نمبر 4 زمانہ آئے گا کہ وہاں کے لوگ صدقہ دینے کو، خیرات چاہے واجب یا مستحب، اس کو ٹیکس اور خسارہ شمار کریں گے۔ نمبر 6 صلہ رحمی کو وہ احسان سمجھیں گے اور عبادت کو لوگوں پر اپنے لیے باعث تفوق، باعث برتری قرار دیں گے۔ جب ایسا زمانہ آئے گا، لطف لینا ہے، جب ایسا زمانہ آئے گا اور لوگ اس مزاج کے ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ جب لوگ اس مزاج کے ہو جائیں گے پھر ہوگا کیا؟ امام فرماتے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ، یعنی مراد کیا کہ جب یہ نشانیاں تمہیں نظر آئیں یا جب آپ دیکھ لیں کہ لوگ اس مزاج کے ہو جائیں گے جو امیر المومنین ارشاد فرمائے، پھر کیا ہوگا؟ نمبر 1 یکون السلطان بمشورۃ النساء، حکومت کا دار و مدار عورتوں کے مشورے پر ہوگا۔ حکومتیں اور عورتیں حکومتیں بنائیں گی، عورتیں کہیں گے فلاں کو فلاں جگہ مشیر لگا دو، فلاں کو فلاں جگہ وزیر لگا دو، فلاں کو فلاں۔ آج 2021 میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے سے ہے، اس سے بھی پہلے سے ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سابقہ بادشاہوں کے دور میں بھی تاریخ میں ایسے ملتے ہیں کہ عورتوں کے مشوروں سے حکومتیں چلتی تھیں، پھر عورتیں حکومتیں کرتی رہیں، اور آج 2021 میں بھی ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں کے مشوروں سے حکومتیں چل رہی ہیں۔ عورت مشورہ دیتی ہے، اس کو یوں کر دو، اس کو وہ کر دو، اور پھر اسی طرح ہو جاتا ہے سامنے۔ عورتوں کے مشوروں پر حکومتوں کا دار و مدار ہوگا۔ بالکل۔ وَإِمَارَةَ الصِّبْيَانِ، امارہ کہتے ہیں ریاست کو، نوخیز لڑکوں کی کار فرمائی۔ کیا مطلب؟
ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کے ماں باپ کی شادیاں ہی ہم نے خود دیکھی ہیں، ان کے بچے اب امیر سربراہ ہیں، حکمران ہیں، یعنی بچے سربراہ ہیں، اور جو ان کے ماں باپ سے بھی بڑی عمر کے ہیں وہ ان کے بال فاردیگر رعایا ہیں، وہ ان کے ماتحت ہیں۔ یہ آج اس دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ایسا ہے۔ امارت الصبیان، بچوں کی حکمرانی ہمارے سامنے یہ ہوگی، کوئی تجربہ نہیں، کچھ نہیں، بس فلاں کا بیٹا ہے، بس وہ بیٹا ہونا یہی کافی ہے امارت کے لیے، اہلیت ہے یا نہیں ہے یہ سامنے۔ بس امیر المومنین کی اس نظر میں یہ جو نتیجہ دے رہے ہیں کہ جب لوگ اس قسم کے ہو جائیں گے تو یہ ہوگا، اس کا مطلب ہے یہ کوئی پسندیدہ چیز امیر المومنین کی نظر میں نہیں ہے، بلکہ گویا جب لوگ ایسے ہو جائیں گے تو ان کی ایک سزا یہ ہوگی کہ ان کی حکومتیں عورتوں کے مشروع سے ہوں گی، اور دوسری سزا یہ ہے کہ ان کے امیر، ان کے سربراہ، ان کے لیڈر صبیان، نوخیز بچے ہوں گے۔ وَتَدْبِيرِ الْخِسْيَانِ، اور خواجہ سراؤں کی تدبیر و رائے پر ہوگا۔ مراد کیا؟ یعنی حکومت کی تدبیر، نظام حکومت چلانا۔ خسیان، غلام، چاہے وہ دولت کے غلام ہوں، چاہے وہ عہدے کے غلام ہوں، یعنی اس قسم کے لوگ ہوں گے کہ جو اس نظام حکومت کے مدبر ہوں گے، یعنی یہ بھی گویا ان کی ایک سزا ہوگی کہ ان کے حکمران غلام مزاج ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرمان محمد و آل محمد کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔